میرے پیارے قائد نے جیسا کہ پہلے وعدہ کیا تھا اس قوم سے، قائد نے سب سے جسم کے قریب جو چیز تھی اس کا اظہار کیا، تو یہ کہ ہے تو خرگوش والا میڈیا ہسٹری میں یہاں تک کہ ایک چیپٹر کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں خالد چودھری اور میرے ساتھ موجود ہیں فین نواز شریف صاحب کے اور میاں شہباز شریف صاحب کے، جن کو آج کل یہ میرے قائد اور میرا جس طرح منصور علی خان میرے کپتان کہتے ہوتے تھے، یہ میرا قائد کہتے ہوتے ہیں۔ ان سے ہم بات کریں گے۔ بجٹ پیش ہوا اور بجٹ پیش ہونے پہ مولانا فضل الرحمان صاحب لاکھوں کروڑوں شکر ادا کر رہے ہیں، ہم نے بڑی محنت کی، لیکن پاکستان کی حالت جو ہے وہ دگردوں ہوتی جا رہی ہے۔ ہر چیز جو ہے وہ مہنگائی سے بھی مہنگی ہوتی جا رہی ہے، اس کے اوپر کوئی پرائس کنٹرول ڈپارٹمنٹ کسی بھی طرح کا، کوئی فوڈ اتھارٹی والے کوئی کام شام نہیں کر رہے، لسی پی کے آرام سے تسلی سے سوئے ہوئے ہیں۔ پولیس جو ہے وہ دہاڑیاں لگانے پہ لگی ہوئی ہے۔ آئی جی صاحب کو میں ریکویسٹ کروں گا کہ پولیس کی ڈائریکشن ٹھیک کریں۔ آپ کی بہنیں بیٹیاں ہیں، آپ سے پوچھا جائے گا بروز قیامت کہ آپ کے کنٹرول میں پولیس تھی، لیکن آپ نے کیا کیا کہ بچیوں کی عزت لوٹتے جا رہی ہے۔ ہر روز کسی نہ کسی اخبار کے اندر 3-4 ضلعوں کی کوئی 8-10 سٹوریاں لکھی ہو آئیں گی۔ اس کے ساتھ ہی بات کریں گے کہ جو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہوں، چاہے وہ کسی پارٹی سے وابستگی رکھتے ہوں یا کسی پارٹی کے اوپر تنقید کرتے ہوں یا ان کی کوئی بات کو لے کے چلتے ہیں، ان سب کو پابند سلاسل کیا گیا ہے۔ کیا سارا طرح کا سیناریو کرنے سے بخشش ہو جائے گی؟ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک۔ سر آپ کے قائد نے دوسرا بجٹ پاس کیا، جی سر۔ تو مہنگائی جو ہے وہ عروج پر ہے اور ہمارے جیب میں ٹوٹل 233 ارب روپے ہیں، لیکن ہم نے 1400 کچھ ارب روپے کا بجٹ ایشو کروا دیا، جس میں سے 52% تو ہم نے قرضہ دینا ہے۔ کیا کہیں گے اس کے اوپر؟ سر میں تو اتنا چاہوں گا کہ میرے پیارے قائد نے جیسا کہ پہلے وعدہ کیا تھا اس قوم سے، میں اپنا کپڑے بیچ کے مہنگائی ختم کروں گا، تو میرے پیارے قائد نے… سر کپڑے بیچنا مشکل ہو جائے گا، وہ کوئی فلیٹ ہی بیچ دے تو میرے خیال سے ڈالر کے ریٹ نیچے آ جائے گا۔ دیکھیں میرے قائد نے سب سے جسم کے قریب جو چیز تھی اس کا اظہار کیا کہ پہلے میں کپڑے بیچوں گا، تو وہ کپڑے بیچنا شروع کیے۔ جب وہ پتہ چلا کہ میرے پیارے قائد کو میرے کپڑے تو بہت سستے ارزاں دام میں سیل ہو رہے ہیں، فروخت ہو رہے ہیں، تو اس نے سوچا کہ بجائے اس کے میں 7 سمندر پار جاؤں اور اپنے فلیٹ کو بیچوں یا اپنے بھائی کے فلیٹس کو بیچوں، تو اس نے کہا کہ یہ قوم تو میرے گھر میں بیٹھی ہوئی ہے، تو اس قوم کے کپڑے بیچتے ہیں۔ اصل میں آپ تاریخ پڑھنے کی بات کرتے ہیں، نوجوان کو جو تاریخ کا آخری کھے ہے، تو یہ کھے ہے تو خرگوش والا، لیکن انہوں نے کھے ہیک بانی والا جوڑ کے انہوں نے کہا کہ ہم یہ بریانیاں… ہیک بانی والا وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ میں بتاتا ہوں، جس سے کھوتا لکھتے ہیں۔ اچھا۔ وہ بریانیاں کھلانا شروع کی اس قوم کو، اس بریانیوں پہ ایسا لگایا کہ عوام تاریخ کے خرگوش والے کو بھول گئی اور کھوتے والے کو تاریخ میں اس قوم نے ہمیشہ یاد رکھا۔ جہاں پہ بریانی ہو وہ جلسے بڑے ہوتے ہیں، جہاں پر بریانی نہ ہو وہ خرگوش وہاں پر سوئے ہوئے ملتے ہیں۔ تو یہ ہماری اس قوم کا المیہ ہے کہ یہ کوئی فرق نہیں پڑتا، تاریخ کو جتنا مرضی آپ زور دیتے جائیں، نوجوان کے جب کسی قوم کے نوجوان کو انہوں نے کوئی نشہ دینا ہوتا ہے، وہ سب سے بڑا نشہ یہ ہوتا ہے کہ اسے طائشات کا نشہ دے دیا جائے۔ اچھا، انہوں نے طائشات کا نشہ طائشات کے نشے سے بات ایک یاد آئی مجھے، مولانا عبدالکلام آزاد کا کل یہ پرسوں یوم وفات تھا، اور مجال ہے اس ماڈرن مولوی کے اوپر کسی یہاں کے مولوی نے، کسی سیاستدان نے، کسی زیر کے بندے نے بات کی ہو، انڈیا کے اوپر پوری جو ہے باقاعدہ کمپین چلائی گئی، اور جب انہوں نے وفات پائی تو پوری بیوروکریسی، پوری ان کی جو ہے پولیٹیکل ایلیٹ، چاہے وہ گورنمنٹ میں تھے، اپوزیشن میں تھے، اور جتنے بھی ایمبیسیڈر تھے سارے ان کے گھر جنازے پر پہنچے۔ کیا کہیں گے ان کے بارے میں؟ ون لائن کا کمنٹ۔ سر دیکھیں، اس طرح کی جو تاریخ ساز شخصیات ہوتی ہیں، وہ آپ انہیں مارنا بھی چاہیں، انہیں دفنانا بھی چاہیں، وہ نہ مرتی ہیں نہ دفن ہوتی ہیں۔ تو اسی لیے وہ مولانا عبدالکلام آزاد ایک بڑا نام ہے۔ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے جو ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں، جو کہتے ہیں ہم بہت بڑے ویژنری ہیں، تو ان کا ویژن ان کے مقابلے میں زیرو ثابت ہوگا۔ کل یہ قوم مولانا ابوالکلام آزاد کے ویژن کو لے کے کھڑی ہوگی، اور جو وہ باتیں کرتے تھے وہ باتیں سچی ثابت ہوں گی، اور اس قوم کے نوجوان کے دلوں سے یہ بے شک نہ پڑھانا چاہیں
آج مجھے بتا دیں، آپ نے کہا کہ کسی کو نہیں پتہ، کیسے پتہ ہو کہ آپ کے مذہبی مکاتب فکر، کیا آپ کے سائنسی اور اسکول کالج یونیورسٹی میں کسی جگہ پر مولانا ابوالکلام آزاد کو کسی بھی سطح پہ میڈیا ہسٹری میں یہاں تک کہ ایک چیپٹر کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے؟ حالانکہ میڈیا ہسٹری میں تو وہ ایک بڑا، اتنا بڑا نام ہے کہ میں کہتا ہوں متعدد بار میں نے یہ لکھا پڑھا کہا کہ بھئی مولانا ابوالکلام آزاد کے پائے کا بندہ اس ایشیا کے خطے میں مولانا ابوالکلام آزاد کی وفات کے بعد ہم نہیں پیدا کر سکے اس پائے کا بندہ۔ ہم ایک منٹ کے لیے چھوڑ دیں کہ وہ کیا تھا کیا نہیں تھا، ہم ایک جرنلسٹ کے طور پہ، ایک صحافی کے طور پہ میڈیا ہسٹری میں ایک چیپٹر، اس کے علاوہ آپ انہیں پڑھاتے کیا ہیں؟ وہاں پہ بھی وہ پیدا کب ہوئے، انہوں نے رسالہ کب نکالا، وفات کب پائی، جنازے میں کون کون شامل تھا، بس اللہ اس سے پہلے میرا یہی تو سوال تھا کہ نہ تاریخ ہمیں پڑھنے نہیں دی جاتی ہے، نہ خود تاریخ سے سبق سیکھتے ہیں۔ سر وقت کی قلت کی وجہ سے میرا آپ سے آخری سوال، عمران ریاض خان، رائے غلام علی، مقبول احمد، شیخ ارکم، یہ کچھ جنرل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں، اس میں سے ایک تو عمران ریاض خان صاحب پی ٹی اے کے اسپوکس پرسن ٹائپ آپ کہہ لیں، پھر صنم جاوید خان، طیبہ راجہ، مکس یعنی کہ جنرل میڈیا سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ بھی ہیں، اور کبھی کبھی پی ٹی آئی کا بیانیہ بھی بڑی زور سے پرچار کرتے تھے، اور ان طرح کے متعدد لوگ جن کا نام آتا پتہ ہی نہیں ہے، کچھ رابطے بھی لوگ نہیں ہیں، کیا ان کو پابند تلاسل کرنے سے، ان کی زبان کو خاموش کروانے سے حکومت جو غلط کام کر رہی ہے، کیا اس کا پرچار رک جائے گا؟ ان میں ایک آپ نے نام چھوڑ دیا ہے، خدیجہ شاہ۔ خدیجہ شاہ، اگر خدیجہ شاہ کو یہ سزا دیتے ہیں تو خیر میں کوئی دعوے دار تو نہیں، پھر تو میں کہوں گا یہ عدل ہو رہا ہے۔ اگر سب کے ساتھ ایک جیسا سلوک ہو، ہم نے، اب میں کہنا نہیں چاہتا وہ آف دی ریکارڈ ملاقات تھی، ہم نے ایک جگہ پر ملاقات کی، اس ملاقات میں جب احوال دیکھا تو خدیجہ شاہ ایک وی آئی پی پروٹوکول کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی، میک اپ کر کے۔ مجھے کہنا نہیں چاہیے لیکن کیا کروں، سر جرم ہے میرا کہ وہاں پر دوسری جو خواتین، جو باقی سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ تھے، ان کو ایسے یہاں سے پکڑا ہوتا تھا پولیس والوں کی جانب سے، خواتین نے پکڑا ہوتا تھا، اور یہاں ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں ہوتی تھی، یا فلاں 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 ایکس وائی زی۔ تو ایک طرف تو یہ سلوک ہے، پھر بھی میں کہتا ہوں اسلامی جمہوریہ پاکستان سبز ہلالی پرچم کی ناموس کی خاطر مجھے خاموش ہونا پڑتا ہے، لیکن یہاں پر درندہ صفت جو بھی اپنی پالیسیوں کو لاگو کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، خدا کے لیے ہوش کے ناخن لیں، میرے سبز ہلالی پرچم کی ناموس کو پامال نہ کریں۔ ہم جو مرضی ہوتا رہے، پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگاتے رہیں گے۔ ناظرین، انصاف ہونا چاہیے، اسلامی قوانین کے مطابق ہونا چاہیے۔ اس اسلامی قوانین کے انصاف، معیشت اور سماج کے اوپر ہم پھر ایک پروگرام کریں گے، ہو سکتا ہے آج یا کل، کیونکہ ایک مذہبی جماعت نے بھی اپنا ایجنڈا دیا ہے اور اسلام کے نام پہ نتھی کیا ہے، تو ہم ذرا اس کا بھی آپریشن کریں گے۔ لیکن آج مجھے اجازت دیجیے اسی کے ساتھ کہ ہم مر سکتے ہیں، ہماری گردن کٹ سکتی ہے، لیکن پاکستان سے محبت کم نہیں ہو سکتی۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان آرمی پائندہ باد۔